بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کی خصوصیات کر رہے ہیں آج ہم سورۃ الغاشیہ کو آغاز کریں گے۔ سورۃ الغاشیہ کو بھی جو ہے اپنی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے نہایت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ غاشیہ کے معنی ہے چھپا لینے والی۔ غاشیہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، انہوں نے کوئی محنت نہ کی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محنت کر کر کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت اور ریاضت ایسے کی ہوگی کہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، اسی یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اونٹ کی مثال اس صورت میں دی گئی کہ اس کے وقت کے لوگوں کے حساب سے، عرب کے لوگوں کے حساب سے، کہ جیسے وہ بیابان جنگلوں میں اونٹوں کو لے کر جاتے تھے اور ان پر سفر کرتے تھے، تو ان کی جو ہے وہ خلقت کی طرف ہی اگر غور کر لیتے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم مضمون یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے، اور انسان کو بتایا گیا کہ وہ اگر اللہ قدرت کی جو ہے نشانیاں دیکھ لے، جیسے آسمان زمین، دن اور رات کا بدلنا، آنا جانا اور موسموں کو ہی دیکھ لے، تو اللہ پر جو ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ پر یقین کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے یہ بھی خواص ہے کہ اگر کھانے کی کسی چیز کی سے کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہو، اس چیز پر پہلے سورۃ الغاشیہ پڑھ لیں پھر کھائیے، تو اس چیز کے کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پیغام کو ہمارے دل میں بھی بٹھا لے اور ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی رضا کے کاموں میں لگائے رکھے تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو، اور ہم کو ہر طرح کی نافرمانی اور مخالفت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ ہمت عطا فرما، نہ کہ اپنی جو ہے ناراضگی کا جو سبب اعمال ہوں ان کی طرف راغب نہ ہونے دینا، اور آخرت میں ناکامی سے ہمارا واسطہ نہ پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب